رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہاں کسی کو خبر تک نہیں ہے. ساری فکریں تو بس میرے ناتواں کندھوں پہ ہیں. میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مجھے باہر سے بھابھی کی آواز آئی. حالانکہ بھابھی بس گنتی کے ہی کام کرتی تھیں، لیکن شور ایسے مچاتی تھیں جیسے سارا گھر ان کے سر پہ ہے. میں نے گہری سانس لی. ابھی بھی سحری کے لیے کھانا بنا کر اور آٹا گوندھ کر میں آئی تھی. تراویح پڑھ کے فارغ ہوئی تھی اور بھابھی یوں باہر شور مچا رہی تھی جیسے سحری کا سارا انتظام انہوں نے کیا ہے. ایک تو یہ درخشاں ہمارے سر کا عذاب بنی ہوئی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ بھائی کے پاس بیٹھ گئی. میں اپنے کمرے سے باہر آئی کہ آخر ابا نے انہیں کیا کہہ دیا. بھائی کہنے لگے کہ اب کیا ہو گیا، کیوں تم اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ ارے اس بیچاری کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کیا کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ دیکھیے جی، اسے صاف منع کر دیں کہ اس بار میں اسے نہیں سنبھالوں گی. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جائے. ایک تو رمضان ہے، آپ جانتے ہیں نا رمضان میں کتنے کام بڑھ جاتے ہیں. سحری کی الگ تیاری، افطاری کی 4 فرمائشیں الگ، پھر رات کا کھانا. توبہ میری، میں تو کچن سے باہر نہیں نکل پاتی اور وہ محترمہ میرے سر پہ آ کے سوار ہو جائیں گی. آپ اسلم بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ بچے ان کے پیدا کر رہی ہے تو وہ انہیں کیوں نہیں سنبھالتے؟ ہر بار بچے پیدا کرنے کے لیے ہمارے گھر کیوں بھیج دیتے ہیں؟ یہ سن کے غصہ تو مجھے بھابھی پہ بہت آیا تھا، لیکن یہ بات ان کی بھی ٹھیک تھی. شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور یہ چوتھا بچہ تھا، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ. مجھے دیکھتے ہی بھابھی کو پتہ نہیں کیا یاد آیا. کہنے لگی مظفر، میں تو کہتی ہوں جائشہ سے کہیں وہ بہن کے پاس چلی جائے. ارے بھائی، درخشاں آپا اگر یہاں آ گئی تو اس کے 4 بچے کون سنبھالے گا؟ یہ سن کے ہی میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ آپا کے بچے بہت شرارتی تھے، بہت تنگ کرنے والے. میں نے کہا نہیں بھابھی، رمضان میں آپ کو پتہ ہے نا مجھے کہیں بھی جانا اچھا نہیں لگتا. یہ سن کے بھابھی کہنے لگی سن لیا، ارے سگی بہن بہن کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں صاف کہہ دیتی ہوں مظفر، اپنے بہنوئی سے صاف بات کرو. مظفر بھائی کہنے لگے جائشہ دیکھو، بہن بہن کو نہیں سنبھالے گی تو اور کون سنبھالے گا؟ اسلم بھائی کا مجھے خود فون آیا ہے اور میں انہیں کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں. دیکھو یہاں پہ بچوں سمیت اگر درخشاں آپا آ گئی تو تم جانتی ہو میرا بجٹ کتنا آؤٹ ہو جائے گا. اچھا ہے کہ تم وہاں چلی جاؤ، اور تمہیں کرنا ہی کیا ہے، بچوں کو ہی تو سنبھالنا ہے، اور ویسے بھی پڑھائی تم کر چکی ہو، فارغ ہی تو بیٹھی رہتی ہو. میں تمہاری ٹکٹ کل تک کی کروا دوں گا. میں نے کہا بھائی میں اکیلی کیسے سفر کروں گی، مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے خواہ کا جواز پیش کیا تھا، حالانکہ ڈر مجھے کسی سے نہیں لگتا تھا. اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ مجھے کچھ کہہ دے. لیکن مجھے نہیں جانا تھا آپا کے گھر. ان کے بچے بہت شرارتی تھے. وہ تو چند دن یہاں رہنے آتی تھی تو میں پناہ مانگتی پھرتی تھی، اور پھر پورے 9 ماہ تک وہاں رہنا، یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا. اور میں آج تک کبھی ان کے سسرال نہیں گئی تھی. وہ لاہور میں رہتی تھی اور ہم کراچی میں. لیکن بھائی کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں سنوں گا، تم پیکنگ کر لو. بیٹھے بیٹھے وہ میری آن لائن ٹکٹ بھی کروا چکے تھے جو دوپہر 3 بجے چلنی تھی، اور لاہور میں نے 5 بجے تک پہنچ جانا تھا. اوپر سے اکانومی کلاس، پھر فروری کے مہینے کی آخری تاریخیں، یعنی کہ گرمی کی ہلکی ہلکی سی ابتدا. بہرحال سحری کھانے کے بعد ہی میں نے اپنی پیکنگ کی، اور بڑی بے دلی سے کی. حالانکہ مجھے بھابھی نے کہا کہ اپنے بھانجوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے جاؤ، بلکہ مجھے چند کھلونے بھی دیے، درخشاں آپا کے لیے ایک جوڑا بھی دیا. یوں تو میری بھابھی بہت بڑبولی تھی، لیکن نندوں کے ساتھ لین دین اچھا کر لیتی تھی. بہرحال خراب موڈ کے ساتھ میں اسٹیشن گئی. مظفر بھائی کے ساتھ میرے بھتیجے بہت اچھے تھے، سلجھے ہوئے، تمیزدار. لیکن بھانجے بالکل اس کے برعکس. ٹرین میں جہاں میں بیٹھی وہاں ایک فیملی پہلے سے تھی. 2 میاں بیوی تھے اور 3 ان کے بچے تھے. بہرحال سفر بہت اچھا گزر گیا. خاتون باتونی تھیں اور کبھی کوئی قصہ، کبھی کوئی کہانی. ان کے شوہر بھی اچھے تھے، بالکل مظفر بھائی جیسے. حالانکہ بھائی نے مجھے بریانی خرید کے لے دی تھی، لیکن مجھے بھوک بہت لگتی تھی. افطاری کے بعد بھی مجھے بھوک لگنے لگی تو اس خاتون نے اپنا ٹفن بھی کھول کے میرے سامنے رکھ دیا. سحری سے پہلے ٹرین جس اسٹیشن پہ اتری، میں نے اس خاتون کو پیسے بھی دینا چاہے کہ آپ بھائی سے کہیں کہ مجھے بھی کچھ سحری کے لیے لا دیں. کہنے لگی ارے تمہیں کیا ضرورت ہے پیسے دینے کی،
ارے یہ اپنے پاس رکھو، میں جمال سے کہتی ہوں ہمارے لیے سحری لائیں گے تو تمہارے لیے بھی لے آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی ایسا بھی کیا اچھا نہیں لگتا، کچھ نہیں ہوتا، انسانیت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ اچھی خاتون تھی، میری ان سے اتنی دوستی ہوگی کہ لاہور پہنچنے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے سے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا۔ مجھے اسٹیشن پر میری بہن کی جیٹھانی کے بیٹے نے لینے آنا تھا۔ میری بہن کے کوئی ساس سسر تو تھے نہیں، بس بڑے جیٹھ اور جیٹھانی تھے۔ نہ تو میں کبھی آپا کے پاس گئی تھی، نہ مجھے پتا تھا کہ ان کا سسرال کیسا ہے کیسا نہیں ہے، نہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا جو مجھے لینے آنے والا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، البتہ میرا بڑا بھانجا عبد القدوس مجھے پہچانتا تھا۔ آپا نے کہا تھا کہ عبد القدوس اپنے کزن عدنان کے ساتھ آئے گا۔ اسٹیشن پہ اتر کے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن نہ تو مجھے عبد القدوس نظر آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا کزن۔ وہ خاتون میرے پاس ہی کھڑی تھی جن کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا۔ کہنے لگی بیٹا تمہیں کوئی لینے آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں آ جائے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی، آپ جائیں۔ کہنے لگی تم کہتی ہو تو میں رک جاتی ہوں، ہم تو ویسے بھی لاہور میں ہی رہتے ہیں، اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے بتاؤ، پہلے ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میری آپا کہاں رہتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی نہ کوئی لینے آ جائے گا، آپ جائیں۔ خیر وہ خاتون جا چکی تھی، 10 سے 15 منٹ ہو گئے لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو وہ ٹرین بھی خالی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اسٹیشن پہ بھی اترنے والے سارے مسافر جا چکے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پاگلوں کی طرح میں اکیلی کھڑی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ سامنے عبد القدوس ایک نوجوان کے کندھوں پہ بیٹھا پورے اسٹیشن پہ نظر دوڑا رہا تھا۔ ارے بھائی جلدی بتاؤ کون ہے تمہاری خالہ؟ خالہ نہ ہو گئی، عذاب جان ہو گئی۔ وہ لڑکا خاصا بیزار اور کوفت کا شکار لگ رہا تھا۔ بڑے بلند لہجے میں وہ اپنی بیزاری کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ کرنا تو مجھے چاہیے تھا کیونکہ پچھلے 15 منٹ سے میں انتظار کی سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی عبد القدوس کو میں نے ہاتھ ہلایا اور اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ آ گئی میری خالہ، اس نے بھی گلا پھاڑ کے کہا کہ اس کے کزن عدنان کے ساتھ ساتھ 10 لوگوں نے مجھے دیکھا۔ ساتھ ہی مجھے ہاتھ ہلا کے کہنے لگا خالہ میں آ گیا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ میرا جی چاہا میں ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگاؤں۔ گلا پھاڑ پھاڑ کے خالہ خالہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کافی لوگ یہ منظر دیکھ کے مسکرا بھی رہے تھے۔ بہرحال اس نوجوان نے میری طرف سر سے پیر تک دیکھا، پھر عبد القدوس کو اپنے کندھے سے اتار کے زمین پہ پھینکنے کے انداز میں اتارا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور میرے ساتھ لگ گیا۔ خالہ کیسی ہیں آپ؟ پھر میرا بیگ دیکھ کے کہنے لگا میرے لیے کچھ لائی ہیں کہ نہیں لائیں کراچی سے؟ کمینے کو بس اسی چیز کی فکر ستاتی تھی، آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، جا رہے ہو تو کیا لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں لائی ہوں، گھر چلیں یا یہیں پہ بیگ کھول کے تمہیں دے دوں؟ تب تک اس کا کزن بھی مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ بجائے مجھے سلام کرنے کے یا مجھ سے بات کرنے کے، عبد القدوس سے کہنے لگا اچھی طرح پہچان لو، یہی ہے تمہاری خالہ، کسی اور کو تو اپنے گھر نہیں لے جا رہے نا، ویسے بھی تمہیں کہاں یاد رہتی ہے کسی کی شکل۔ مجھے اس شخص کی بات پہ مزید غصہ بھی آیا۔ عبد القدوس کہنے لگا ہاں یہی ہے ہماری خالہ، عدنان بھائی بے فکر رہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا سامان اٹھائے گا، لیکن وہ کہنے لگا چلیے، بڑی بیزاری سے لہجے میں اس نے کہا اور آگے چل پڑا۔ اوپر سے وہ عبد القدوس کا بچہ، وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کزن کا ہاتھ پکڑ کے آگے آگے چلنے لگا۔ میں اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے اسٹیشن سے باہر نکلی تو ایک رکشے والے سے وہ بحث کر رہا تھا، ارے بھائی 300 لینا ہے کہ نہیں؟ رکشے والا اس سے بحث کر رہا تھا کہ دیکھیں اسٹیشن سے بلال گنج کا علاقہ بہت دور ہے، 500 بنتے ہیں، آپ 450 دیتے۔ رکشے والے نے بھی تول مول کرنا شروع کیا، 300 سے نہ 1 روپیہ زیادہ نہ کم، جانا ہے تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ یہ سننا تھا کہ عبد القدوس فٹافٹ سے رکشے میں بیٹھ کے کونے پہ ہو کے بیٹھ گیا، حالانکہ اسے بیچ میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب میں اس اجنبی لڑکے کے ساتھ تو بیٹھنے سے رہی۔ رکشے والے نے میرا بیگ بھی اندر رکھا اور وہ نوجوان بڑے آرام سے رکشے میں عبد القدوس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں باہر ہی کھڑی تھی۔ 2 منٹ تک تو میں یہ انتظار کرتی رہی کہ وہ عبد القدوس کو اٹھا کے بیچ میں پٹخے تو پھر میں بیٹھوں۔
اب میں اس لڑکے کے ساتھ جڑ کے تو بیٹھ نہیں سکتی تھی. آپ خود سوچیں رکشہ ہوتا کتنا ہے، اتنا زیادہ تو ہوتا بھی نہیں ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے عبدالقدوس کی صحت بھی اچھی تھی، اور وہ نوجوان بھی اچھا خاصا ہی تھا، لمبا اونچا، اچھا خاصا فٹ فاٹ، دبلا پتلا نہیں تھا. اور ہوتا بھی تو بھی میرے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا تو مناسب نہیں تھا. مجھے یوں کھڑا دیکھ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ نے نہیں جانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ عبدالقدوس کو بیچ میں بٹھائے، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی. پھر شاید اسے احساس ہوا، کہنے لگا اوے موٹے چل بیچ میں. مگر وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں کونے میں بیٹھوں گا. لیکن اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بیچ میں بٹھا دیا. میں بیٹھ گئی. ٹوٹے پھوٹے راستے، 5 مرلے کے پرانے طرز کے گھر. حالانکہ ہمارا گھر بھی کوئی عالی شان نہیں تھا، لیکن محلہ اس طرح کا نہیں تھا. ابھی گلی میں گھسے نہیں کہ سبزی والا، ٹین ڈبے والا، پتہ نہیں کون کون وہاں سے گزر رہا تھا. اوپر سے ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ رکشہ جھٹکے کھاتے کھاتے گھر تک پہنچا. پرانے 10 مرلے کا مکان تھا. جیسی میں نے رکشے سے اتر کے اس مکان کی طرف دیکھا تو اوپر والے پورشن میں آپا درخشاں پوری بتیسی نکال کے مسکرا رہی تھی. سامان بھی رکشے والے نے ہی اتار کے دیا، اس موصوف نے تو اتنی بھی زحمت نہیں کی. ساتھ ہی اوپر دیکھ کے کہنے لگا چچی آ کے دروازہ کھولیں، دانتوں کی بتیسی اپنی بہن کو بعد میں دکھا دیجیے گا. خوار کروا کے رکھ دیا. خاندان ان کا آنا ہوتا ہے، مصیبت میرے گلے پڑی رہتی ہے. خاصا عجیب و غریب قسم کا انسان تھا. شاید ایسے شخص کو انسان سڑیل کہہ سکتا ہے. بہرحال عبدالقدوس صرف 6 سال کا تھا، لیکن میرا بیگ گھسیٹ گھسیٹ کے اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا اوے چھوڑو اسے، لے جاؤں گی میں. آپا نے دروازہ کھولا تو سیدھا وہ اندر صحن سے ہوتا ہوا اندرونی جانب چلا گیا. تبھی آپا کی جیٹھانی باہر آئی، مسکرا کے مجھ سے ملی. پہلی بار میں انہیں دیکھ رہی تھی، یا تب دیکھا تھا جب وہ آپا درخشاں کو بیانے آئی تھی. تب تک آپا بھی نیچے اتر آئیں، مجھ سے زور سے جپھی ڈال کے ملی. ہمارے پنجابی زبان میں گلے ملنے کو یہی کہتے ہیں. خیر ان کی جیٹھانی خاصی خوش اخلاق لگ رہی تھی. کہنے لگی ارے یہ عدنان کدھر چلا گیا، سامان تو اوپر تک چھوڑا تھا. میں نے کہا نہیں آنٹی میں اوپر لے جاؤں گی. آپا کہنے لگی میں اوپر لے جاتی، لیکن تمہیں تو پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا ہے. میں نے کہا جی آپا مجھے پتا ہے، میں خود اٹھا لوں گی. بڑی مشکل سے میں سیڑھیاں اپنے ساز و سامان سمیت اوپر چڑھی. اوپر آئی تو لاؤنج بکھرا پڑا تھا. صوفے کی گدیاں زمین پہ پڑی تھیں اور میرے دونوں بھانجے ادھم مچا رہے تھے. مجھے دیکھ کے میرے پاس آ کے میرے ساتھ یوں لگے جیسے پتہ نہیں کب کے بچھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپا مجھے چکر آ رہے ہیں، ایک تو روزہ ہے، اوپر سے خاصا لمبا سفر کر کے آئی ہوں. کہنے لگی ہاں تم آرام کرو، ویسے بھی فرخندہ بھابی نے افطاری کا انتظام نیچے ہی کیا ہے. جب سے ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بولا ہے کھانا بھابی بنا کے بھیجتی ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ جب آپ کی بھابی آپ کو سب کچھ دے رہی تھیں تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال میں نے کہا کہ میرا کمرہ کون سا ہے. کہنے لگی بس 2 ہی تو کمرے ہیں، ایک میرا اور تمہارے جیجا جی کا، اور یہ بچوں کا، بچوں کے ساتھ تم بھی رہ لینا. اس سوچ نے ہی میری روح کو دہلا کے رکھ دیا تھا. خیر میں کمرے میں آ گئی، نہا دھو کے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی. لڑنے اور جھگڑنے کی آواز پہ میری آنکھ کھلی. یہ میں لوں گا، عبدالقیوم کی آواز تھی. جی نہیں یہ میں لوں گا، خالہ یہ گاڑی میرے لیے لائی ہیں. میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، خالہ یہ گاڑی میرے لیے لائی ہیں. ایک تو آپا کے بچے. میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ کے باہر آنے کو تھی. بیگ کھلا ہوا تھا اور میرے کپڑے پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے. شلواریں کہیں، قمیضیں کہیں اور دوپٹے کہیں. یہ دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، میری تو نیند بھگ سے بھاگی. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. دیکھا تو وہ ان کھلونوں پہ لڑ رہے تھے جو بھابی نے میرے بیگ میں ڈالے تھے، اور تینوں ایک ہی گاڑی پہ لڑ رہے تھے. ایک تو آپا کے 3 افلاطونی بچے، اوپر سے ان کے نام اتنے مشکل. سب سے بڑا عبدالقدوس، دوسرے نمبر پہ عبدالقیوم اور تیسرا عبدالباری. میں نے کہا یہ کیا حشر کیا ہے تم لوگوں نے میرے بیگ کا.
تینوں ہی بچے اس گاڑی کو کھینچا تانی کر رہے تھے، میری تو بات سنی تک نہیں، اور کچھ ہی دیر میں اس گاڑی کے 3 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کے میرا رو دینے کو جی چاہا تھا۔ انسان تھے یا انسانی روپ میں کوئی جن بھوت تھے؟ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں، بی بی کر کے رونے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا آپا آپا ادھر آئیں۔ میری پکار سن کے درخشاں آپا اندر آ گئی، کمرے میں آ کے کہنے لگی او ہو، ایک تو یہ لوگ باز نہیں آتے، بہت تنگ کرتے ہیں، 2 گھڑی لیٹی تھی آرام کرنے کو، دیکھو تو پھر گھر بھی کھیر کے رکھ دیا، اب تم آ گئی ہو، اب تم ہی انہیں سنبھالو۔ یہ کہہ کے یہ جا وہ جا، میں تو آپا کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو سمیٹ کے جوڑا بنایا۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ تم لوگوں کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دوں گی میں، نکلو یہاں سے باہر۔ تینوں مجھے منہ چڑھاتے ہوئے باہر گئے، نہایت ہی بدتمیز تھے۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے طے کر کے بیگ کے بجائے الماری کھولی تاکہ کسی ایک خانے میں رکھ سکوں۔ مجھے کون سا کوئی 1 ہفتہ رہنا تھا، 9 مہینے یہاں گزارنے تھے، اور 10 مہینے بھی ہو سکتے تھے۔ الماری کھولی تو الماری کی حالت بھی گھر جیسی تھی، کپڑے ڈھیروں ڈھیر زمین پہ آ کے گرے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے کپڑوں کو تہہ لگا کے ایک خانے میں رکھا، پھر باقی کے کپڑے تہہ لگائے۔ پورے کمرے کا حلیہ درست کرنے کے بعد جب میں باہر آئی تو باہر لاؤنج کا حلیہ بھی بکھرا پڑا تھا، کہیں پھٹے ہوئے کاغذ، دیواروں پہ کلر پینسل اور پینسل سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کہیں لکیریں ماری ہوئی تھیں، جیسے دیوار نہ ہو گئی کوئی پینٹنگ کا کینوس ہو گیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو محض 2 سال کا تھا وہ پینسل سے لکیریں مار رہا تھا، اور بڑا عبدالقدوس ایک لڑکی کی الٹی سیدھی تصویر بنا رہا تھا جس کی آنکھوں پہ نظر کا چشمہ بھی بنایا۔ میں نے کہا یہ تم لوگوں نے دیوار کا کیا حال کیا ہے؟ تو مجھے آنکھ مار کے کہنے لگا خالہ دیکھو تمہاری تصویر بنائی ہے نا اچھی؟ میرا جی چاہا اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ ماروں۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے کلر پینسل اور پینسلز پکڑی اور فریج کے اوپر رکھ دی جہاں ان کی پہنچ نہیں تھی۔ سارے کاغذ پکڑے، باسکٹ میں ڈالے، پورے لاؤنج کا حلیہ ٹھیک کیا۔ جب میں کچن میں آئی تو برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ آپا ابھی بھی اپنے کمرے میں بے فکر سو رہی تھی۔ آپا جیسی بے فکر عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے برتن دھوئے، پورے کچن کا حلیہ درست کیا۔ عصر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی، بچوں کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ آپا روزہ کھولنے سے بس 20 منٹ پہلے اٹھ کے کمرے سے باہر آئیں۔ گھر کا نقشہ بدلا دیکھ کے کہنے لگیں تم آئی ہو تو گھر گھر لگ رہا ہے۔ ارے مجھ سے تو یہ سنبھلتے ہی نہیں۔ اچھا تم ذرا نیچے چلی جاؤ، فرخندہ بھابھی کے ساتھ کچھ مدد کروا دو، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ میں نے کہا آپا میں کیسے نیچے چلی جاؤں، بڑا عجیب سا لگے گا، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کہنے لگی ارے بابا وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، جاؤ شاباش نیچے جاؤ، کتنا برا لگے گا کہ ہم صرف روزہ کھولنے کے لیے گھر سے نیچے جائیں۔ زبردستی آپا نے مجھے نیچے بھیجا۔ جب میں نیچے آئی تو بہت جھجکتے ہوئے میں لاؤنج سے اندر آئی۔ سامنے باورچی خانہ تھا جہاں فرخندہ بھابھی افطاری کا سامان بنانے میں مصروف تھی۔ عدنان عدنان اٹھ بھی جاؤ بیٹا، عصر کا وقت بھی جا رہا ہے۔ روزے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سحری کر کے سو اور پھر افطاری کے ٹائم اٹھ کے کھانا کھا لو۔ وہ کچن سے ہی ہانک لگا رہی تھی جب کچن کے برابر والے کمرے سے اسی سڑیل انسان کی آواز آئی، امی کیا ہے یار، ایک تو آپ کے کہنے پہ میں چچی کی بہن کو لینے اسٹیشن گیا تھا، ورنہ میری جوتی بھی کسی کو اسٹیشن لینے نہ آ جائے۔ ارے خاندان چچی کا آنا تھا تو چچا کو کیوں زحمت نہیں دی، میں کیا ان کے باپ کا نوکر ہوں؟ بڑا بیزار سا لہجہ تھا۔ ایک تو چچی کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اچھا خاصا کہا تھا کہ اپنے میکے چلی جائیں، لیکن نہیں، وہ تو ہمارے سر پہ بوجھ بن کے بیٹھی ہیں کہ اب اپنی بہن کو بھی بلا لیا کہ تم بھی بیٹھ کے مفت خوری کرو، اور ایک آپ ہیں جنہیں دعوتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ امی میں پہلے ہی اپنی گہری نیند سے اٹھ کے اسٹیشن گیا تھا، مجھے اب مت اٹھائیں۔ یہ سن کے مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے وہاں جانے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ اسلم بھائی کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ ان کے بڑے بھائی نے اٹھا رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بھتیجا اتنا بدتمیز ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی کم عمر نوجوان تھا،
26-27 سال کا تو ہوگا، اور حیرت کی بات تھی کہ گھر میں پڑا ہوا تھا، اسے کوئی کام کاج نہیں تھا کیا؟ بہرحال جیسے ہی میں کچن میں آئی اور میں نے اپنا گلا صاف کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو فرخندہ بھابھی نے میری طرف دیکھا۔ ارے بیٹا تم یہاں کیوں آ گئی؟ باہر بیٹھو، بچے ہیں، اور ہاں درخشاں کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اوپر ہے، آتی ہیں وہ، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ افطاری میں تیاری کروا دوں۔ وہ اس وقت پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ ارے نہیں نہیں بس سب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، میں کر دیتی ہوں۔ کہنے لگی اچھا ایسے کرو روح افزا بنا دو۔ میں نے جلدی سے روح افزا کا جگ بنایا، ساتھ میں رائتا بھی بنا دیا۔ وہ میری سبک رفتاری دیکھ کر بڑی حیران تھی، کیونکہ میں ٹیبل پہ برتن اور باقی کے لوازمات بھی رکھ چکی تھی۔ مغرب کی اذان میں بس 10 منٹ رہ گئے تھے۔ کہنے لگی بیٹا یہ باقی کے پکوڑے تم تلنا، میں ذرا عدنان کو اٹھا لوں۔ میں نے پکوڑے تلنے شروع کیے، تبھی کمرے سے آواز آئی، عدنان 10 منٹ رہ گئے ہیں، تمہارے ابا پہنچنے والے ہیں، تمہیں سوتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جلدی اٹھو باہر آؤ۔ اچھا میری ماں، اٹھ رہا ہوں۔ جیسے ہی فرخندہ بھابھی اندر آئیں تب تک میں پکوڑے تقریباً تل چکی تھی۔ کہنے لگی ماشاء اللہ تم تو بڑی تیزی سے سارے کام کر لیتی ہو۔ میں نے کہا جی ہاں بس مجھے عادت ہے۔ کہنے لگی درخشاں کس پہ چلی گئی ہے، وہ تو ایک کام میں گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ اب میں کیا بتاتی کہ وہ کس پہ گئی ہے، شاید ہمارے خاندان کی وہ کوئی انوکھی ہی مخلوق تھی، کام میں سست اور بچے پیدا کرنے میں تیز۔ کچھ ہی دیر میں درخشاں آپا نیچے آ گئی۔ میں تو انہیں دیکھ کے حیران، پورا میک اپ کر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، تب تک عدنان بھی منہ ہاتھ دھو کر آ چکا تھا۔ ہم سب کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، منہ میں بڑبڑانے لگا، لو جی ویسے یہاں پہ کفایت شوہری کے درس دیے جاتے ہیں، اور ٹیبل دیکھو کیسے بھرا پڑا ہے۔ تب تک عبد القدوس نے باہر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اسلم بھائی اور ان کے بڑے بھائی ارشد بھائی اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ میں نے سلام کیا تو کہنے لگے ماشاء اللہ سے پہنچ گئی تم خیریت سے؟ میں نے کہا جی خیریت سے پہنچ گئی۔ ارشد بھائی کہنے لگے فرخندہ بھائی یہ دیکھو جو منگوایا تھا میں لے آیا ہوں بازار سے۔ عدنان کہنے لگا ابا بازار سے بھی سامان لے کے آیا؟ کہنے لگے اور کیا، تمہیں سونے سے فرصت ملے تب پتاؤ ہو نا، یہ نہیں ہوا کہ گھر پہ ہو تو اپنی ماں کو 4 چیزیں ہی لا دو۔ کہنے لگا پہلے میری ماں نے کم چیزیں بنائی ہیں کیا، جو چیزیں کم تھیں تو بازار سے بھی لانی تھی۔ ارشد بھائی کہنے لگے اپنا منہ بند کرو بھائی، جائشہ بیٹی آئی ہے، مہمان تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کہنے لگا ہمارے گھر آنے والے مہمان ہی کہاں ہوتے ہیں، مہمان کی تعریف یہ ہوتی ہے ابا جو کچھ گھنٹے یا کچھ دن رہ کے چلا جائے، اور ماشاء اللہ سے یہ محترمہ تو یہاں لمبا رہنے کا پروگرام بنا کے آئی ہیں۔ وہ سڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ منہ پھٹ بھی تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اوپر چلی جاؤں، خالی پانی سے روزہ کھول لوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھوکا نہ دیدہ سمجھ رکھا تھا اس نے۔ میں نے ایک نظر درخشاں آپا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر عزت نفس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ منہ پہ ذلیل کر رہا تھا، بجائے اسے تمیز سکھانے کے اس کی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہوئی۔ میں نے بس تھوڑا سا ہی شربت لیا اور 2 کھجوریں کھائیں، حالانکہ وہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو، اور اس نے سب سے پہلے اپنی پلیٹ منہ تک بھری اور پھر بڑے مزے سے کھانے لگا۔ فرخندہ بھابھی کہنے لگی ارے جائشہ تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ میں نے کہا بس میں اتنا ہی کھاتی ہوں، ویسے بھی مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، میں نماز پڑھ لوں بعد میں کچھ لے لوں گی۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے کہنے لگا وہ سامنے کمرے میں جائے نماز ہے، آپ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے اسے بڑے غصے سے ایک نظر دیکھا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ وضو میں تو میں تھی ہی۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، واپس آئی تو سب لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ البتہ اسلم بھائی اور ارشد بھائی مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں جا چکے تھے، لیکن وہ بیٹھا ابھی بھی ٹھونس رہا تھا۔ میں نے تھوڑے سے پکوڑے اپنی پلیٹ میں ڈالے اور چٹنی ڈال کے کھانے لگی، تب اس نے ڈکار لیا اور پھر انگڑائی لی۔ پھر کہنے لگا اماں ایک گرم گرم کپ چائے کا میرے کمرے میں دے دیجئے گا۔ فرخندہ بھابھی کہنے لگی چلو خود جاؤ کچن میں،
جا کے بنا لو چائے. ماں کا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ کب سے میں لگی ہوئی ہوں، یہ نہیں ہوا کہ میرے ساتھ تھوڑی مدد ہی کروا دو. کہنے لگا میں کیوں کروانے لگا مدد؟ آپ کو ہی شوق ہے مہمان نوازی کرنے کا، تو کریں اپنا شوق پورا. درخشاں آپا کہنے لگی بھابھی میں چائے بنا دیتی ہوں. لیکن عدنان ناک چڑھا کے بولا رہنے دیں چچی، ویسے بھی ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے آپ کو، اپنی بہن سے کہیں نا وہ بنا دے چائے، اب مہمان تھوڑی ہے وہ، اس نے تو لمبے عرصے تک یہیں رہنا ہے. انسان کے اندر اتنا احساس خود ہی ہونا چاہیے کہ جہاں رہتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی بات مجھے اپنی اہانت لگ رہی تھی. یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. درخشاں آپا مسکرانے لگی. جاؤ جائشہ تم چائے بنا دو اور برتن بھی دھو دو. وہ کہنے لگی نہیں بیٹا تم رہنے دو، اس کو تو عادت ہے بک بک کرنے کی، اس کی بات کو زیادہ سیریس مت لینا، یہ بس ایسے ہی بولتا رہتا ہے. میں اوپر آ گئی. جیسے ہی درخشاں آپا اوپر آئیں میں نے کہا آپا آپ کی جٹھانی کا بیٹا کتنا بدتمیز ہے، اور ایک آپ ہیں کہ اس کی بدتمیزی پہ بھی مسکراتی رہتی ہیں. وہ کہنے لگی ارے عدنان کی بات کا کیا برا منانا، اس کی تو شروع سے یہی عادت ہے، اکلوتا جو ہے اس لیے سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں. میں نے کہا ناز نخرے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا بدتمیزی پہ اترا ہے. آپا آپ نے اگر اس کی بدتمیزی برداشت کرنی ہے تو شوق سے کریں، شاید آپ کی کوئی مجبوری ہو، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے. کل سے اسلم بھائی سے کہیے گا کہ افطاری کا سامان اوپر لے کے آئیں، میں خود بنا لیا کروں گی. کہنے لگی یہ راشن تو ارشد بھائی ہی لاتے ہیں، اوپر کا بھی نیچے کا بھی، ان کا پرچون کا بہت بڑا اسٹور ہے. میں نے کہا اور ان کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی آئے ہائے اس سے کیا ضرورت ہے نوکریاں کرنے کی، باپ کا اتنا بڑا کام ہے، کبھی کبھی چلا جاتا ہے دکان پہ، لیکن ذرا موڈی ہے، ابھی ذمہ داری بھی تو کوئی نہیں ہے نا اس کے سر پہ، شادی ہوگی تو پھر خود ہی ذمہ داری بھی پڑ جائے گی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے اس کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں یہی کوئی 25 سال. میں نے کہا اس کی عمر کے لڑکے اپنا مستقبل بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کی شادی ہو تو وہ ذمہ داری اٹھائے گا. آپا جو ابھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا وہ بعد میں کیا اٹھائے گا؟ کہنے لگی ارے کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اب اسلم کو ہی دیکھ لو، شادی سے پہلے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، شادی ہوئی ہے، میں آئی ہوں، بچے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنے لگ ہی گئے ہیں نا. میں نے کہا برا مت منائیے گا. کیا کرتے ہیں اسلم بھائی؟ کہنے لگی پہلے تو ارشد بھائی کے ساتھ ہی ان کے اسٹور پہ بیٹھتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان لے دی ہے جہاں بوتلوں اور جوس کا کام کرتے ہیں. آہستہ آہستہ زیادہ ذمہ داریاں بھی سنبھال ہی لیں گے. محنت تو کر رہے ہیں نا، صبح کے جاتے ہیں، افطاری کے ٹائم واپس آتے ہیں، 10 روزوں کے بعد تو انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. میں نے کہا آپا آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے اسلم بھائی کا، حالات دیکھ کے ہی آپ کو اپنی فیملی بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. میرے خیال سے 3 بچے بہت تھے. میری بات سن کے کہنے لگی توبہ توبہ، کفران نعمت کیوں کر رہی ہو؟ اس میں کون سا انسان کا اختیار ہوتا ہے؟ اور بہرحال بھرا گھر تو ویسے بھی سب کو اچھا لگتا ہے. فرخندہ بھابھی نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ یہ نہ ہو تو 1-2 بچے پیدا کر کے گھر بیٹھ جاؤ، گھر میں رونق ہوتی ہے، دل لگا رہتا ہے. میں نے کہا تو ان کا دل لگانے کے لیے آپ بچے پیدا کر رہی ہیں، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ عبدالقدوس 6 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اسے اسکول میں داخل کروائیں. اس کی عمر کے بچے پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں. میری بات سن کے کہنے لگی ہاں تو تم آ گئی ہو نا، اسے کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دو. ویسے بھی ارشد بھائی کہہ رہے تھے کہ میں داخلہ کروا دوں گا، بس یہ ذرا رمضان کا مہینہ گزر جائے. میں نے کہا آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ لیکن درخشاں آپا کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. کہنے لگی لڑکوں کا کیا ہے، ان کی کون سی شادیاں کرنے ہوتی ہیں جو انہیں جلدی جلدی تعلیم دلوائی جائے، یہ سارے بکھیڑے تو لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے. میں نے کہا بیٹوں کو بھی صرف روٹی کھلا کے نہیں پالا جاتا، تعلیم ان کو بھی دلوانی چاہیے. درخشاں آپا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بس کر دے، میرے سر پہ میڈم نہ بن، پڑھ لیں گے میرے بچے.
اب تو آئی تو ہے، اسے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھا دے تاکہ اس کا داخلہ پہلی جماعت میں ہو جائے۔ ارے ان چھوٹی موٹی کلاسوں میں پڑھاتے ہی کیا ہے، نظر زیادہ کرتے ہیں، فیسیں لینے کے بہانے ہوتے ہیں سارے، اصل پڑھائی تو پہلی جماعت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میرا جی چاہا سامنے دیوار پہ اپنا سر دے ماروں۔ عجیب ہی لاجک تھی میری آپا کی اور ان کے سسرال والوں کی۔ 26 سالہ لڑکا گھر میں پڑا سویا رہتا تھا۔ عجیب سے لوگ تھے، اور اب میں ان میں آ کے ان جیسی ہو گئی تھی۔ اول تو بچپن میں ہی آپا کو پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا، بڑی مشکل سے 5 جماعتیں پاس کی تھیں اور اسکول کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اماں نے بہت کہا کہ درخشاں آپا کم از کم 10 جماعتیں پاس کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں پڑھنا تھا تو نہیں پڑھا، اور اسلم بھائی انہوں نے بھی شاید اتنا ہی پڑھا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ رب نے ملا دی جوڑی۔ بہرحال آپا کو نہ کھانا پکانے کا سلیقہ طریقہ تھا، اور میں حیران تھی کہ اسلم بھائی بھی انہی جیسے تھے۔ وہ جیسا پکاتی، جو پکاتی، چپ چاپ کھا لیتے اور تعریف بھی کرتے، حالانکہ کھانا اتنے مزے کا نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف گھر گندا پڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں انہیں الجھن کیوں نہیں ہوتی تھی، مجھے تو سخت چڑ تھی۔ اگلے روز سحری کے ٹائم صبح نیچے ادھم سا مچا ہوا تھا۔ عدنان اٹھ جاؤ بھائی، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اماں کیا ہے، ابھی پڑے ہیں 20 منٹ، اٹھ جاتا ہوں۔ مجھے کھانا کھانے میں کوئی زیادہ وقت تھوڑی لگتا ہے، 4 نوالوں میں 1 روٹی اندر چلی جاتی ہے، اٹھ جاتا ہوں ابھی۔ میں تو اس نوجوان کی باتیں سن کے حیران تھی۔ 4 نوالوں میں روٹی کیسے اندر جا سکتی ہے؟ ہماری تو نہیں جاتی۔ انسان تھا یا جانور؟ میں 1 ہفتے میں ہی اپنی آپا کے سسرال کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ آج میں بچوں کو ڈانٹ کے پڑھانے کے لیے بٹھا رہی تھی۔ اسلم بھائی نے مجھے کتابیں کاپیاں بھی لا دی۔ چھوٹا بیٹا تو میرے قابو ہی نہیں چڑھتا تھا، ہاں البتہ دونوں بڑوں کو میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ عبدالقدوس ذہین تھا، میں نے اسے 1 لکھنا سکھایا تو اب وہ شوق سے پڑھ رہا تھا۔ دوسرے کو بھی اردو کی نظم زبانی یاد کروائی اور وہ رٹا لگا رہا تھا۔ تبھی چچی چچی کرتا ہوا عدنان اوپر آ گیا۔ آپا ویسے بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں افطاری کی آدھی سے زیادہ تیاری تقریباً کر چکی تھی، بس پکوڑے تلنے تھے یا پھر چٹنی بنانی تھی یا شربت، یہاں تک کہ سحری کا کھانا تک میں بنا چکی تھی۔ وہ اوپر آیا، بچوں کو پڑھتا دیکھ کے کہنے لگا، او ہو بھائی واہ، یہاں تو پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی عبدالقدوس، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل MNA کی کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ سن کے عبدالقدوس کھی کھی کرنے لگا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا چلو چلو، بڑا پڑھ لیا تم لوگوں نے، پڑھ لکھ کے بھی اپنے باپ کے ساتھ تم لوگوں نے جوس اور بوتلیں ہی بیچنی ہے۔ میرے سر میں درد ہے، آؤ ذرا میرا سر دباؤ، اور ہاں عبدالقدوس تم میرے پاؤں دباؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پہ دھڑام سے لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ عبدالقدوس اپنی کاپی پینسل رکھتا، میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ایک چماٹا لگاؤں گی، اپنا کام کرو۔ کہنے لگا وہ بھائی کی ٹانگیں دبانی ہے۔ میں نے کہا بیٹھے رہو یہیں پہ۔ میری بات سن کے عدنان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا خالہ جی آپ کے کان کیا کام نہیں کرتے، سنائی کم دیتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ کو کیا نظر کم آتا ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بچے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا پڑھ کے کیا کرنا ہے، کیا MNA بنیں گے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے بن جائے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے MA انگلش کیا ہے۔ کہنے لگا تو آپ بن گئی کیا MNA؟ پھر ہنسنے لگا۔ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کے عبدالقدوس اور عبدالقیوم بھی دونوں ہنسنے لگے۔ عبدالباری کی بھی بتیسی مجھے نظر آئی جب میں نے ان تینوں کو بڑے غصے سے دیکھا اور عبدالقدوس کے سر پہ چپت لگائی۔ چلو اپنا کام کرو۔ تبھی عدنان صوفے کے کشن کو اٹھا کے اسے مڑوڑ کے اپنے سر کے نیچے رکھ چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بتایا نہیں آپ نے خالہ جی، پڑھ لکھ کے آپ نے کون سے تیر مار لیے؟ وہی ہانڈی چولہا ہی کرتی ہیں نا، یا کہیں کی کلکٹر لگ گئی ہیں؟ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ میں نے کہا تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ کہنے لگا او واقعی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کے مجھے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کا مستقبل بدلنے والا ہے، ورنہ میں نے تعلیم یافتہ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا ماحول ایسا ہی دیکھا ہے، بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو مغلیات بکتے بھی دیکھا ہے۔
رشوت لیتے بھی دیکھا ہے، بے ایمانی کرنے اور حق تلفی کرتے، یہ سب کرتے دیکھا ہے۔ لیکن آپ شاید کسی اور جہان کی بات کر رہی ہیں۔ آپ کی دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کو شعور آتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ شاید یہاں بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں خالہ جی، مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا میں آپ کی خالہ نہیں ہوں۔ کہنے لگا او ہو، ایسے کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کے بھانجے یہ میرے کزن لگتے ہیں، اس ناطے سے جیسے آپ ان کی خالہ ویسے میری خالہ۔ یہ کہہ کے ہنسنے لگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ خالہ دیکھنے میں خاصی چھوٹی ہے۔ پھر کہنے لگا نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جائشہ۔ میری بات سن کے کہنے لگا یہ بھلا کیا نام ہوا، میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ مس زائچہ۔ اس نے میرا نام بگاڑا۔ پھر کہنے لگا اے عبد القدوس جلدی آ، میرے پاؤں دبا، اور عبد القیوم تم آ کے میرا سر دباؤ، خدمت سے خدا ملتا ہے اور روزے دار کی خدمت کرنے کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ میرے لاکھ گھورنے پہ بھی وہ دونوں اٹھے اور ایک اس کے پاؤں دبانے لگا اور دوسرا اس کا سر، جیسے وہ پتہ نہیں کہاں کا راجا مہاراجا ہو۔ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی، کچھ برتن تھے وہ دھونے لگی۔ عصر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھ کے کلام پاک پڑھنے لگی، لیکن وہ باہر ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آ کے افطاری بنانی شروع کی، وہ کنکھیوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپا بھی اٹھ چکی تھی، باہر آئیں تو کہنے لگی ارے تم یہاں؟ کہنے لگا اور کیا، میں نے سوچا آج افطاری مجھے اوپر کرنی چاہیے، دیکھوں تو صحیح افطاری میں کیا کیا بنا رہی ہیں آپ۔ درخشا آپا کہنے لگی ارے میں نے کیا بنانا ہے، جب سے یہ آئی ہوئی ہے مجھے تو بڑا سکون ہو گیا ہے، گھر بھی صاف ستھرا رہتا ہے، کھانا بھی وقت پہ بن جاتا ہے، اب تو بچے بھی پڑھنے لگے ہیں۔ کہنے لگا او ہو، اس قابل ہو گئے آپ کے بچے۔ آپا پوچھنے لگی بھابھی کہاں ہیں، انہیں بھی بلا لو اوپر۔ کہنے لگا بخار میں پڑی ہیں نیچے، اسی لیے تو میں اوپر آیا ہوں۔ یہ سن کے آپا کہنے لگی ارے بھابھی کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا خدمت خلق کا شوق جو بہت ہے انہیں، پھپھو نے اپنے جوڑے بھیجے تھے کہ سلائی کر کے دے دو، میں نے تو بہت منع کیا کہ صاف انکار کر دیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن میری ماں سے انکار ہی نہیں ہوتا۔ 3 دن میں ان کے 4 جوڑے سی ہیں، نتیجہ بخار کی صورت میں تو نکلنا ہی تھا۔ درخشاں آپا کچن میں آ گئیں، مجھ سے کہنے لگی ایسے کرو پہلے افطاری تیار کر کے نیچے بھابھی کو دے آؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور عدنان تو یہیں افطاری کر لے گا۔ میں نے کہا اس کی ماں بیمار ہے اور اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں اوپر افطاری کرنے کے لیے آ گیا، بڑا عجیب انسان ہے، مجھے تو نہایت ہی خود غرض قسم کا نوجوان لگتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بھی کوئی ہیلپ نہیں کرواتا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ کہنے لگا چچی مجھے افطاری نہیں کرنی، ان محترمہ سے کہیں کہ اپنے خیالات اپنے تک رکھیں، اور امی نے ویسے بھی روزہ نہیں رکھا، انہیں میں دوا اور چائے دے کے ہی اوپر آیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ نیچے چلا گیا۔ آپا کہنے لگی کیا ضرورت ہے تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی، ویسے بھی وہ ابھی دکان سے ہی آیا تھا، بھائی جان کے ساتھ وہ جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے۔ بہرحال میں افطاری بنا کے نیچے لے گئی، تب تک راشد بھائی بھی آ چکے تھے۔ راشد بھائی کہنے لگے بیٹا تم نے کیوں زحمت کی، عدنان بنا رہا ہے، ہم باپ بیٹا ہی تو تھے، روزہ کھول لیتے۔ میں نے کہا نہیں ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ میں نے جیسی افطاری کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی، وہ کچن سے باہر آیا، ہاتھ میں پکوڑے کی پلیٹ اور جگ پکڑا ہوا تھا، وہ ٹیبل پہ رکھا۔ کہنے لگا آپ اسے واپس لے جائیں، آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں افطاری بنا چکا ہوں۔ یہ کہہ کے کچن میں چلا گیا۔ باہر آیا تو دہی بڑے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ دوبارہ کچن میں چلا گیا، اس بار میں بھی اس کے پیچھے گئی، دیکھا تو دھونے والے برتن سنک میں رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ میری بات سن کے اس نے مجھے ایک نظر دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اوپر آ گئی۔ اگلے روز میں صبح ہی نیچے چلی گئی تھی تاکہ فرخندہ بھابھی کے ساتھ کوئی کام وام کروا دوں، ویسے بھی انہیں بخار تھا۔ میں نیچے گئی تو فرخندہ بھابھی کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ سر باندھے کچن میں شاید اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں کچن میں آ گئی، میں نے کہا لائیں بھابھی میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں بیٹا میں بنا لوں گی، اب تو کافی بہتر ہوں،
اور پھر عدنان ہے نا، ویسے میرا خیال کرے نہ کرے لیکن جب میں بیمار ہو جاؤں تو میرا خیال ضرور رکھتا ہے۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے ایم اے اکنامکس کیا ہے اور بہت کوشش کی اس نے کہ اسے اچھی جاب مل جائے، بہت دھکے کھائے، لیکن اسے نوکری نہیں ملی اور وہ والد کے جنرل اسٹور پہ کام کرنے پہ مجبور تھا کیونکہ اسے سفارش پہ نوکری نہیں چاہیے تھی، اور بغیر سفارش کے نوکری ملنا پاکستان میں تو بے حد مشکل ہے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود جب اسے نوکری نہیں ملی تو وہ مایوس سا ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ انسان جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائے، سرکاری کرسی اسی کو ملتی ہے جس کے باپ چاچا پہلے سے سرکاری کرسیوں پہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کرسیاں پیڑھی در پیڑھی خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ نئے آنے والے محنتی نوجوانوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ یہ جان کے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے شاید اس نوجوان کو غلط سمجھا تھا۔ فرخندہ بھابھی کو میں نے کمرے میں بٹھا دیا اور ان کے گھر کا بھی سارا کام کر کے افطاری بھی بنا دی۔ ہر چیز تیار کرنے کے بعد میں اوپر آ گئی۔ اوپر آ کے اپنی بہن کا بھی گھر سمیٹا، افطاری بنائی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب عدنان اوپر نہیں آتا تھا، لیکن میں فرخندہ بھابھی کے پاس نیچے چلی جاتی تھی کیونکہ ان کی اور میری عادتیں کافی ملتی جلتی تھیں۔ ایک بار میں ان سے باتوں میں ہی مصروف تھی، ساتھ ساتھ کچن میں فٹافٹ سے کام نمٹا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، تب تک میں یہ چنے بنا کے فارغ ہو جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ امی امی کی پکار پہ میں کچھ چونکی، تب تک وہ کچن میں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے کچن کے دروازے پہ ہی کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں افطاری بنا رہی تھی۔ پھر وہ کچن کے اندر آ گیا، وہ شاپر سامنے شیلف پہ رکھ دیے۔ کہنے لگا یہ ایک شاپر جاتے ہوئے اوپر لے جائیے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جلیبی ہے، چچی کو بہت پسند ہے۔ میں چنے بنا چکی تھی اس لیے ایک شاپر پکڑا اور باہر نکلنے لگی۔ کہنے لگا بات سنیں۔ میں وہیں رک گئی۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا امی پہ ایسا کون سا جادو کر دیا آپ نے؟ ان کی ہر بات میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بھی حیران کن تھی۔ میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، کیونکہ میری ماں کسی لڑکی کا ذکر کرے تو وہ عام ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے منہ سے مجھے اپنی تعریف کچھ عجیب سی لگی۔ میں اوپر آ گئی، لیکن کچھ دن کے بعد جو دھماکہ میرے سر پہ ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ فرخندہ بھابھی نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور میری آپا تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ نہیں۔ انہوں نے بھائی سے بات کی اور بھابھی اور بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپا کہنے لگی کہ عدنان بہت اچھا ہے اور فرخندہ بھابھی تو ویسے بھی تمہارے سامنے ہی ہے، بہت اچھی عادت کی مالک ہے۔ میں نے بھی پھر انکار نہیں کیا۔ میرا نکاح عید کے دوسرے دن عدنان سے ہو گیا۔ ہماری شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی۔ بھائی اور بھابھی میری شادی کے لیے لاہور آئے۔ حالانکہ بھائی نے جہیز کے پیسے کیش دینے کی بھی کوشش کی، لیکن نہ تو عدنان نے پیسہ لیا اور نہ ہی فرخندہ بھابھی نے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا اس رشتے کے لیے عدنان راضی تھا یا نہیں۔ بہرحال جب وہ کمرے میں آیا تو میرا دل تبھی زور زور سے دھڑکا۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے تم سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم میری والدہ کو اپنی ماں سمجھنا، کیونکہ آلریڈی تمہاری ان سے بہت بنتی ہے، اور سچ پوچھو تو تم سے شادی کرنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ میری ماں تمہاری بہت تعریف کرتی تھی اور انہیں تم اچھی لگتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کے تعریف کا انداز کوئی ایسا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا تو میں کیا آپ کو اچھی نہیں لگی؟ میری بات پہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا میرا کیا ہے، میں صبر شکر کرنے والا بندہ ہوں، جو مل جائے بس ٹھیک ہے۔ اس کی بات پہ میرا دل بجھ سا گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ کہنے لگا مجھے ہر سال 2 بچے چاہیے جائشہ۔
یہ سن کے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا 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 مطلب؟ اس کی بات سن کے میں گھبرائی تھی۔ کہنے لگا مجھے چچا سے آگے بڑھنا ہے، کم از کم 7-8 بچے تو ہونے چاہیے۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی۔ پھر وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ آئینے میں شکل دیکھو اپنی، ہونکوں کی سردار لگ رہی ہو۔ مذاق کر رہا تھا میں۔ ارے بھائی بچے بس اتنے ہی جن کی ہم تربیت اچھی کر سکیں۔ کیا خیال ہے؟ اب پڑھے لکھے باشعور لوگوں میں بھی تو اپنا شمار کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہوا۔ تم صرف امی کی نہیں، تم میری بھی پسند ہو۔ اب میں اپنی ماں کا اتنا بھی فرما بردار نہیں ہوں کہ صرف ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی تھی۔ چچا کے تینوں بیٹوں کو تم نے تمیز سکھا دی، تو میرے بچے تو لازمی اچھے ہی ہوں گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ کہتے ہوئے میرے کانوں سے آویزیں اتارنے لگا۔ جائشہ، اجازت ہے؟ وہ مجھ سے اجازت طلب کر رہا تھا، حالانکہ ایسے اجازت کون مانگتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کبھی کبھی ہم پہلی نظر میں کسی کو دیکھ کے بہت غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟